ایمان ہے آخرت کے اوپر. تو وہ جو مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، وہ جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، وہ ایمان لاؤ قرآن کے مطابق. وہ جو کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے، ان سے کہتا ہو ایمان لاؤ، یہ ایمان لاؤ. ہے ایمان اس قسم کا؟ یہ ایمان ہو تو یہ معاشرہ جنت بن جائے یہی آپ کا عزیزان من. اگر ہر شخص کو معلوم ہو کہ جو میں زبان سے کہتا ہوں وہ تو ایک طرف رہا کہ میرا دل اور زبان ہم آہنگ ہونے چاہیے، میں اس کے خلاف جو دل میں بھی خیال میرے گزر رہا ہے اس کا بھی مجھ سے مواخذہ ہوگا اور اس کے سامنے آ جائے گا کہ تمہارے خلاف میں نے یہ خیال دل میں قائم کیا تھا. یعنی یہی چیز کوئی چھوٹی بات نہیں عزیزان من. کسی کے منہ کے سامنے جھوٹا پڑ جانا یہاں اس زندگی میں بھی آپ دیکھ لیجئے کس قدر ندامت ہوتی ہے اس کی. اور یہ چیز علم نشرہ سامنے آئے گی، کوئی مکر نہیں سکے گا، خود اعتراف کیا جائے گا. اعمال نامہ تمہاری گردن میں اس وقت لپٹا ہوا ہے، وہاں کھل جائے گا. تم سے کہا جائے گا کہ اس کو خود پڑھو، پڑھنے کے بعد کہا جائے گا کہ خود حساب کرو کہ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. یہ ہے ایمان بالآخرت. تو اب یہ سمجھے کہ یہ لوگ یعنی قرآن کریم نے اللہ اور آخرت وہ دو ستون گنائے ہیں حقیقت میں ایمان کے، اور بار بار تاکید کی ہے تمام دنیا کے انسانوں سے، خواہ وہ اہل مذہب ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، کہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ ہے دین کا استحکام. حقیقت میں یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، اسلامائزیشن، اسلامیانہ، اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، یہ ساری چیزیں عزیزان من یہ کوئی نتیجہ نہیں برآمد کر سکتی تا وقت ہے کہ یہ ایمان بالآخرت نہ پہلے پیدا کیا جائے دلوں کے اندر. اور پھر تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی ہتھکڑی والے کی اور نہ کسی پھانسی والے کی. وہ تو انسان خود اپنے اندر ایسا پھانسی محسوس کرتا ہے کہ پوچھو نہیں اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ بچی خیمے کے اندر رات کی تنہائیوں میں بھی ماں کے کہنے پہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتی تھی کہ نہیں اماں. خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور کہا تھا کہ خدا دیکھتا ہے. اس وقت اگر خلیفہ نہیں بھی دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، خدا دیکھتا ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے صدر اول کے اندر صاحب ضرورت ہی پیش نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے مجسٹریٹ مقرر کر دیا. سال کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا کاہے کو مقرر کر دیا، سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا تو میں کاہے کو بیٹھا ہوا ہوں یہاں. آئے گا کیوں مقدمہ؟ ان کا ایمان تھا اس چیز کے اوپر عزیزان من. پھر ان عدالتوں میں مقدمے کاہے کے لیے جائیں گے؟ کون جرت کرے گا اس کے بعد؟ کچھ پاگل ہی ہوگا تو پھر کچھ ایسی صورت ہوگی. یہ ہے وہ انقلاب جو ذہنی اور قلبی قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ ہے وہ لوگ جو اسلامی معاشرہ قائم کرتے ہیں. قائم کیا کرتے ہیں؟ یہ افراد ہوتے ہیں، معاشرہ خود ہی ان کے قائم ہو جاتا ہے. جو کسی دوسرے کے خلاف دل میں بھی نہیں کچھ سوچے گا، اسلامی معاشرہ تو خود قائم ہو جائے گا اس کی بنا پر. جو شخص ہر ملنے والے سے کہتا ہے کہ السلام علیکم، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں، اور زبان سے نہیں کہتا، صرف زبان سے نہیں کہتا، دل سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہر طرح کی سلامتی چاہتا ہوں. ہر ملنے والے سے، واقف نہ واقف، کسے باشد، اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس سے وہ یہ کہتا ہے، اور وہ بھی جواب میں کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، میں بھی تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں. صاحب تو اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں ہر ملنے والا دوسرے ملنے والے سے، اور وہ اس سے یہ ایسی چیزیں تو زبانی نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائیوں سے ایمان کے درجے پہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. سوچئے تو صحیح، معاشرہ اسلامی بن جاتا ہے یا نہیں جسے آپ کہتے ہیں. وہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے. ایمان قلب اور نگاہ میں ایک تبدیلی کا نام ہے. قرآن نے جو کہا ہے
کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی ہم بھی اس کے حالات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے. جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجیے خود، یہ تو خدا کے خلاف چیلنج ہے کہ قلب و نگاہ میں تبدیلی کیے بغیر ہم دیکھیے معاشرے میں کیسے تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. خدا کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما قوم، ارے تم تو ایک طرف خدا بھی نہیں کرتا. کہتا ٹھیک ہے خدا نہیں کر سکتا نہ کرے، ہم کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے جی. بات چل رہی تھی حیات آخرت کی. قرآن سمجھا رہا تھا عرب کے بدوؤں کو. اتنا دقیق ادق مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ پلیٹو کے زمانے سے اس پہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے. قریب قریب ہر فلاسفر نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. مسئلہ ہی ایسا ہے یہ. اس وقت سے لے کے آج تک اس پہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور اب بھی ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں. 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین کے اندر جو تاریخ ترین خطہ تھا وہاں کے بدوؤں کو سمجھایا جا رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ سمجھائی، بات کہنے کی یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم آنکھوں سے دیکھو صرف اسی پہ ایمان لاؤ، علامات سے بھی ایمان لایا جاتا ہے. پہلی چیز یہ کہی کہ یہ اتنے عظیم الشان قرے جو ہیں آفتاب کو تو دیکھو، تم اس کی روشنی کو دیکھتے ہو، تم اس کی حرارت کو دیکھتے ہو، تم اس کی رفتار کو دیکھتے ہو، طلوع و غروب کو دیکھتے ہو، اس کے راستے کو تو دیکھتے ہو. کیا وہ قوت بھی تمہیں نظر آتی ہے جو یہ سب کچھ کرا رہی ہے اس سورج سے؟ کیا بات ہے. وہ بدو تو ایک طرف، یہ تو آج کا جو ایٹامک انرجی کا سائنٹسٹ ہے وہ بھی اس قوت کو دیکھ نہیں سکتا. اس کی جتنے علامات ہیں ان سے ہی وہ پہچان کے آگے چل رہا ہے. دیکھنے کی بات آج بھی نہیں ہے. کہا تم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح ذرا کہ ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں وہ کیسے اٹھتے ہیں. کہا یہ تم اتنی سی بات تو بتاؤ ذرا. آپ اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے کے بدو کو بھی دلیل دی گئی، آج کے ایٹامک انرجی کے سائنٹسٹ کو بھی دی گئی کہ دیکھنا ہی اگر تم کہتے ہو تو تم ذرا بتاؤ دیکھتے ہو اس انرجی کو؟ انرجی جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتی، محسوس ہی نہیں ہوتی. انرجی تو بڑی آگے کی چیز ہے عزیزان من. یہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے جب تک کسی شے کے اندر یوں نہ ہو اس وقت تک آپ کو معلوم ہی ہوتا کہ کرنٹ ہے. کسی کنکریٹ محسوس شے کے اندر وہ کرنٹ آتی ہے تو پھر وہ محسوس ہوتی ہے. اس سے الگ ہٹ کے کرنٹ الگ اس سے محسوس نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتی. قرآن نے کہا کہ تمہاری یہ دعویٰ کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، ان چیزوں کو تو ذرا بتاؤ دیکھ کے ذرا. اگلی بات یہ تھی کہ واقعی زندگی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد جب ایک چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ زمین میں وہ گل سڑ جاتی ہے. اگلی بات اب آ گئی ہے ہم وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. کیا بات ہے، مبارکن. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ. اور یہ اگلے 2-4 لفظ ہیں جن میں بات ہوئی. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. ہاں بات تو خروج کی ہو رہی تھی نا کہ وہ زندگی. کہا یہ دانا بیج جسے کہتے ہو زمین میں دبا دیتے ہو تم، چند ہی دنوں کے بعد دیکھو تو وہ گم ہو گیا ہوا ہوتا ہے، مٹی کھا گئی ہوتی ہے اس کو، وہ کہیں نظر نہیں آتا. کہا اس میں سے پھر ایک نئی زندگی پھوٹتی ہے نا کونپل کی شکل میں. کیا ہے یہ چیز؟ اس دانے کے اندر ایک چیز رکھی گئی تھی جس میں دوبارہ زندہ ہونے کی، کونپل بننے کی، فصل بننے کی صلاحیت موجود تھی. جس دانے میں وہ محفوظ رکھی گئی تھی وہ دانہ تو زمین کھا گئی، وہ شاید جس میں یہ چیز محفوظ رکھی گئی تھی، محفوظ دوبارہ اگنے کی، دوبارہ زندہ ہونے کی، دوبارہ وہی کچھ ماننے کی،